اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منافقین کا تذکرہ پڑھیں گے، ذکر المنافقین، اور اس کے بعد جو باب اول کی جو پہلی فصل ہے یہ ہماری مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس کی جو دوسری فصل ہے وہ علم التذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے بارے میں ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سیشن میں شروع کریں گے۔ تو آج یہ ہمارا آخری تذکرہ ہے منافقین کا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق اظہار الایمان و اخفاء الکفر کو کہتے ہیں، یعنی ایمان کا اظہار کرنا اور کفر کو اپنے دل میں چھپانا۔ اظہار الخیر و اضمار الشر، خیر کو، نیکی کو ظاہر کرنا لیکن اندر شر کو چھپانا، یہ نفاق ہوتا ہے۔ اور ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان ظاہری ہے۔ ایمان حقیقی، اس پہ اخروی احکام وہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی جیسے جنت اور جہنم کا معاملہ، اور وہاں پہ جو انسان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ اس کے ایمان حقیقی کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اور ایمان ظاہری، یعنی اس دنیا میں کوئی اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، تو اس پہ جو احکامات لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، وہ اس کے زبان کے اقرار سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہمارے معاشرے میں خود کو کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ نہیں تم کافر ہو یا تم نہیں مانتے۔ تو یہ مسئلہ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے، یعنی اسے ہم ایمان ظاہری کہتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک لحاظ سے اسلام ہو گیا۔ قرآن پاک نے اعراب سے یہ کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لائے، تو فرمایا کہ انہیں یہ کہو کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی زبان سے ہم نے اقرار کر لیا۔ تو ایمان ظاہری، یہ دنیاوی جو احکام نافذ ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، تو وہ ایمان ظاہری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور ایمان حقیقی کے تین مقابل ہیں، تین مخالف ہیں۔ ایک تو فسق ہے، یعنی فسق کی اگر میں تعریف کروں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خروج عن شریعہ ہے، شریعت سے خروج، شریعت سے نکلنا، اور بہت زیادہ شریعت سے نکلنا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پاس ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے برائی کر لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ ایک تو یعنی ایمان حقیقی کے مقابل ایک تو فسق ہو گیا، اور پھر نفاق کی دو قسمیں بھی اس کے مقابل ہیں ایمان حقیقی کے، ایک نفاق اصلی اور ایک نفاق عملی۔ نفاق اصلی جب تصدیق قلبی نہ ہونا تو وہ نفاق اصلی ہوتا ہے، اور عقائد میں تزلزل اور کمزوری کی وجہ سے جو اعمال میں غفلت ہوتی ہے اور لاپرواہی، بے پرواہی ہوتی ہے، اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ یعنی عقائد میں کمزوری ہو تو اس کا اثر پھر اعمال میں نظر آتا ہے۔ تو جو اعمال میں غفلت، لاپرواہی اور حساسیت نہیں رہتی اعمال میں کہ یہاں اللہ کے حکم کی میں نافرمانی کر رہا ہوں یا اس کے خلاف چل رہا ہوں
تو یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عملی نفاق ہے۔ یہ مختصر سی یعنی بنیادی باتیں، اور ایمان حقیقی کا جو مدار ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تصدیق قلبی ہے، اور تصدیق قلبی جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ یعنی وہ ایمان حقیقی ہے۔ یہ تصدیق قلبی یعنی ایمان حقیقی کا جس پر مدار ہے، دل سے تصدیق کرنا، عقائد میں پختگی۔ اور تیسری بات ہے اعمال صالحہ، جس کو ہم اخلاق فاضلہ بھی کہتے ہیں، فضیلت والے اخلاق اور اعمال۔ تو یہ ایمان حقیقی کا مدار ان 3 چیزوں پر ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ ایمان حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اخروی احکام نافذ ہوں گے، یعنی جنت جہنم کا معاملہ، مومنین میں اور کفار میں فرق قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر بیان کیا کہ مومنین اس دن تکیے لگا کر مسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور گزرنے والے یہ کفار جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، تحقیر کیا کرتے تھے۔ تو واضح طور پر قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو قیامت کے دن جو انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ ایمان حقیقی کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں معاملہ ایمان ظاہری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں ان چیزوں پر، تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں تم نہیں ہو مسلمان، تم نہیں ہو۔ وہ پھر مسلم معاشرے کا فرد بن جاتا ہے، اس کے پھر وہی حقوق ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، پھر اس کے وہی فرائض ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ باقی یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کہ کس حد تک وہ ایمان حقیقی کو مانتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس مختصر سی تمہید کے بعد کہ ذکر المنافقین، منافقین کا تذکرہ، منافقین کا ذکر، نفاق الاعتقادی و نفاق العملی۔ نفاق 2 قسم کا ہے، ایک اعتقادی نفاق اور ایک عمل کا نفاق، عملی نفاق۔ اما المنافقون، بہرحال منافقین جو تھے، فکانوا علی قسمین، وہ 2 قسموں پر تھے، یعنی ان کی 2 قسمیں تھیں۔ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت تو وہ تھی، یقولون بألسنتہم، کہ جو اپنی زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویسے یہ کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح تو نہیں تھا، وہاں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ یعنی جسے ہم دوسرا کلمہ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وقلوبہم مطمئنۃ بالکفر، اپنی زبان سے تو وہ یہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل مطمئن تھے کفر کے ساتھ۔ وَيُزْمِرُونَ الْجَحُودَ الصَّرْفَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ چھپاتے تھے خالص کفر اپنے اندر، اپنے دلوں میں۔ خالص جو کفر تھا، جحود الصرف، خالص کفر کو وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں۔ قال اللہ تعالیٰ فی حقہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جی بسم اللہ۔ تو یہ فرمایا وَيُضْمِرُونَ الْجَحُودَ الصَّرْفَ فِي أَنفُسِهِمْ، قال اللہ تعالیٰ فی حقہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین درک اسفل میں ہوں گے آگ کے، یعنی دوزخ کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس میں یہ لوگ ہوں گے۔ ایک تو یہ پہلی قسم ہو گئی منافقین کی، اور دوسری وطائفۃ داخلوا فی الاسلام مع ضعف فیہ، کہ اسلام میں داخل تو ہو گئے یہ لیکن کمزوری کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی ایمان اور اسلام میں یہ لوگ پختہ مضبوط نہیں تھے۔ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا،
تو اس لیے اسلامی کاموں میں نہ دلچسپی لینا، نہ مسلمانوں کی حمایت کرنا، اس وقت کے مسلمانوں کی، نہ آخرت کی فکر کرنا، نہ اللہ رسول سے کوئی محبت، تو یہ دوسری قسم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی قسم یعنی دلوں میں کفر پر مطمئن ہونا اور خالص کفر کو اپنے دل میں چھپانا دلوں میں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک قسم جو آگے جا کر قرآن پاک بیان کرتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو یہ وہ قسم ہو جاتی ہے۔ داخل تو ہو گئے اسلام میں، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے، وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو انہوں نے تو یہی خیال کیا۔ قرآن پاک بیان بھی کرتا ہے کہ بھئی جو سہولت کی چیز ہے، جو مال ہے، دولت ہے، غنیمت ہے، بس اس وقت تو مسلمان بن گئے، اور جب قربانی دینے کا وقت آیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، بہانے بنائے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے منافقین کی دو قسمیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف مظاہر و نفاق العملی، کہ عمل کے نفاق کی جو شکلیں اور مظاہر ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یعنی پہلا جو بیان کر دیا نفاق الاعتقاد کو بیان کر دیا، اب جو بیان کر رہے ہیں وہ نفاق العمل، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل بیان کرتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَادُ مُوَافِقَةَ قَوْمِهِمْ إِنْ ثَبَتَ الْقَوْمُ عَلَى الْإِيمَانِ ثَبَتُوا وَإِنْ رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى الْكُفْرِ رَجَعُوا، کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عادی ہیں اپنی قوم کی موافقت پر، قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ ان ثبت القوم علی الایمان، کہ اگر وہ ایمان پر ثابت ہے، قائم ہے، تو ثابتو، تو وہ بھی قائم رہتے ہیں۔ پھر وَإِن رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى الْكُفْرِ، اگر قوم کفر کی طرف رجوع کرتی ہے تو رجعوا، تو یہ بھی رجوع کر لیتے ہیں۔ یعنی قوم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حق بات کو نہیں دیکھتے، قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم کس طرف جاتی ہے، جس طرف قوم گئی اسی طرف یہ گئے۔ یہ بھی عملی نفاق کی ایک شکل ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ منافقین غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ مسجد درار کی تعمیر کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے، یعنی وہ حملے جسمانی بھی ہیں، وہ حملے اخلاقی بھی ہیں۔ تو یہ بیچ میں سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ ایمان لائے ہوں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنے قبیلے کو دیکھتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے، پھر اس کے مطابق قدم اٹھاتے تھے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی قبیلے میں جی ہم نے رہنا ہے، خاندان میں رہنا ہے، ہم نے تو پھر اپنے قبیلے میں رہنا ہے، تو کس طرح ہم ان کی مخالفت کریں، یہ تو ہمیں رہنے نہیں دیں گے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا بیان کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْانْسِيَاقُ وَرَاءَ اللَّذَّاتِ الدُّنْیَوِیَّةِ الدَّنِیِّیَّةِ، اور ان میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ جن کے دلوں پر انسیاق غالب ہو گیا۔ انسیاق سے مراد ہوتا ہے الانسیاق وراء، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رو میں بہہ جانا۔ تو وہ لذات دنیویہ، دنیاوی لذتیں اور گھٹیا لذتیں، ان کی چاہت میں بہہ گئے بس، یعنی ان کے دلوں پر الانسیاق وراء اللذات دنیویہ الدنیئیہ، اس نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، وہ غالب ہو گئے۔ بحیث لم یظہر فی قلوبہم مکان لحب اللہ، تو اس وجہ سے پھر ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہ رہی اللہ کی محبت کے لیے، وحب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ یعنی دلوں پر دنیا کی خواہشات نے اور لذتوں نے اور ان چیزوں نے اتنا قبضہ کر لیا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے دل میں جگہ ہی نہیں رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَلَّكَ قُلُوبَهُمُ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَدِ وَالْحِقْدِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی کہ ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا ملکیت اپنی جمالی، حرص نے،
یعنی الحرص علی المال، مال کے حرص نے، والحسد اور حسد نے، والحقد اور کینہ نے، ونحو ذالک من الرذائل اور اسی طرح کے دیگر گھٹیا اخلاق نے، عادات نے، بحیث لم یبق فی قلوبہم محل لحلاوۃ الابتہال والمناجات۔ پھر کیا صورت ہوئی کہ ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رہی دعا، گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی حلاوت کے لیے اور مناجات کے لیے، اللہ سے دعا کرنا، گڑ گڑانا، مانگنا، اس کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، ولا لبرکات العبادات، اور عبادات کی برکت کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنٍ غَمَسُوا فِي شُؤُونِ الْمَعَاشِ وَاشْتَغَلُوا بِهَا، اور ان میں سے پھر چوتھی قسم نفاق عملی کی یہ تھی کہ انہوں نے غوطہ لگایا، انغامسا یعنی غوطہ لگایا، فی شؤون المعاش، معاش کے امور میں، یعنی معاشی طور پر اور اپنے معاش میں اس طرح معاملات میں وہ انہوں نے غوطہ لگا لیا، واشتغلوا بہا، اور ان کے ساتھ مشغول ہو گئے ان امور کے ساتھ، حتی لم یبق لدیہم فرصۃ، یہاں تک کہ پھر ان کے پاس فرصت ہی نہیں رہی للاہتمام بامر الآخرہ، آخرت کے معاملے میں اہتمام کرنے کے لیے، کہ بھئی آخرت میں ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے آخرت میں، تو ہم اس کی کوئی تیاری کر لیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ لیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وَلِتَرَقُّوا بِهَا، اور اس آخرت کے خیال رکھنے کے لیے، وَلِتَفْكِيرِ فِيهَا، اور آخرت کی تفکیر کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کہ آخرت کے معاملات کے بارے میں سوچیں۔ وَلِتَفْكِيرِ فِيهَا، یعنی اس آخرت میں وہ تفکیر کریں، سوچیں اور اس کے بارے میں خیال کریں۔ اور پانچویں جو قسم بیان کرتے ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ ظُنُونٌ وَاهِيَةٌ، اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ ظنون واہیہ یعنی بیہودہ خیالات، انہوں نے وشبہات رقیقۃ، اور کمزور شبہات نے، شکوک و شبہات نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی، یعنی ان کے دلوں میں یہ چیزیں کھٹکنے لگی۔ خطرہ یخطر تختر یعنی کھٹکنا ہوتا ہے، ببالہم، یہ تختر ببالہم، یہ پورا یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ دلوں میں ظنون واہیہ اور شبہات رقیقہ یہ ان کے دلوں میں کھٹکنے لگے، فی رسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ وَإِن لَمْ يَبْلُغُوا إِلَىٰ أَن يَخْلَعُوا رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِمْ، اگرچہ نہیں وہ پہنچے اس کی طرف کہ وہ اپنی گردنوں سے اسلام کے طوق کو اتار دیں، یعنی اگرچہ وہ اس حالت کو تو نہیں پہنچے کہ بالکل علل اعلان کہہ دیں، وَيَنْفَضُّوا أَيْدِيهِمْ مِنْهُ بَطَاطًا، اور اپنے ہاتھوں کو اس سے جھاڑ لیں اسلام سے، ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا قطعی طور پر، بطاطن کا مطلب ہے قطعی طور پر، یقیناً انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن شبہات رقیقہ اور ظنون واہیہ وہ دل میں ان کے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ایک بشر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ شادیاں کرتے ہیں، سارا کچھ انہوں نے اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ سورۃ الفرقان پڑھ کے دیکھیں، اس کے پہلے رکوع میں اس طرح کی ان کی باتوں کو، شکوک و شبہات کو بیان کیا۔ یہ کفار کی طرف سے بھی حملے ہوتے تھے، کفار تو کلم کلا کہتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بات اپنے دل میں رکھتے تھے اور شکوک و شبہات کو اور ان چیزوں کو وہ پیدا کرتے رہتے تھے۔ وَسَبَبُ تِلْكَ الشُّكُوكِ، اب اس بات کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ ان شکوک کا سبب کیا تھا، کیا وجہ تھی۔ اب وہ شکوک کی وجہ بتا رہے ہیں، جریان الاحکام البشریت علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تھا احکام بشریہ کا جاری ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے یہ لوگ کہ بھئی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی یہ تو ایک بشر ہیں اور ایک بشر کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا۔ وظہور الملت الاسلامیتی فی صورت سیطرت الملوک علی اطراف البلادی، اور ملت اسلامیہ کا ظہور، ملت
اسلامیہ کا ظہور، ظاہر ہونا ملت اسلامیہ کا، فی صورت سیطرۃ الملوک، غلبہ اور بادشاہوں کے غلبے کی صورت میں، علی اطراف البلادی، مختلف بلاد میں، مختلف ممالک میں، و امثال ذالک، اور اسی طرح، یعنی وہ ان کے لیے یہ بات، یعنی یہ دوسری وجہ، یہ چونکہ منافقین کی عملی صورتوں کو بیان کر رہے ہیں، نفاق عملی کو، تو وہ منافق آج بھی یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے کہ بھئی یہ کیسے رسول اور نبی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ملت اسلامیہ کا جو ظہور ہوا اور وہ مختلف ممالک میں ہوا اور بادشاہوں کے غلبہ اور تسلط کی صورت میں ہوا، تو اس پر بھی اعتراضات کہ بھئی یہ کیسے دنیا میں اسلام چھا گیا، اسلام کے چھانے کی وجہ یا غلبے کی وجہ تلوار ہے، اخلاق نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات اور سوالات اسلام پر اٹھائے اور پیدا کیے۔ ایک اور وجہ بھی، یعنی اگر ہم اس عبارت سے ایک اور مفہوم لینا چاہیں، وہ یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سلاطین کے کردار سے، یعنی جو آنے والے بادشاہوں نے، ملوک نے، ملوکیت کے دور میں جو ایکسپینشن کی اسلام کے اقتدار کی اور سلطنت کی مسلمانوں کے، تو وہ مسلمانوں اور سلاطین کے کردار میں اسلام کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کا خیال شاید یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہی ان کو تلقین یہ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح جبر کریں، ظلم کریں اور اپنے اقتدار کو بڑھائیں اور وسیع کریں۔ یہ بھی یعنی مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے تو ایسے بڑے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، بلکہ ایسے بھی ادوار گزرے، ایسا بھی وقت گزرا کہ اگر کسی نے اسلام قبول کرنا چاہا تو اسے اسلام نہیں قبول کرنے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جزیہ ختم ہو جائے گا، اور چونکہ جو غیر مسلم ہیں ہماری سلطنت میں اور ریاست میں رایا کی حیثیت سے رہتے ہیں، اگر ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا ہمارا؟ تو یہ تو مسلمان ہوتے جائیں گے، مسلمان ہوتے جائیں گے تو پھر جزیہ ختم ہوتا جائے گا، جزیہ ختم ہوگا تو پھر آمدن کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بھی ایک دور گزرا۔ تو شاید ایسے واقعات جو سلاطین کے ہیں، ملوک کے ہیں، بادشاہوں کے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان میں یہ اشکالات ان میں پیدا ہوئے۔ یہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ایک عبارت سے بات سمجھ آتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جو میں نے اس کی شرحیں دیکھی ہیں ان میں اکثر نے اس بات کو بیان نہیں کیا جو میں بات بیان کر رہا ہوں۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی دیگر مثالیں، یہ یعنی شکوک کی بنیاد یہ بات بنی۔ اب چھٹی قسم بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَتْهُمْ محبت القبائل والعشائر علی ان یبذلوا الجہد البلیغ فی نصرتہم۔ اب ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ قبائل کی محبت اور برادریوں کی محبت نے ان کو ابھارا، علی ان یبذلوا الجہد البلیغ فی نصرتہم، کہ وہ خرچ کرے انتہائی کوشش ان کی نصرت میں، ان کی کامیابی میں، وتقویتہم، اور ان کی تقویت میں، وتأییدہم، اور ان کی تائید میں، ولو کان ذالک علی مناوات اہل الاسلام، اگرچہ یہ اہل اسلام کی دشمنی پر ہی کیوں نہ ہو، یضاعفون امر الاسلام عند التعارض، اور وہ اسلام کے معاملے کو مقابلے کے وقت کمزور کرتے ہیں، ویلحقون بہ الضرر، اور پہنچاتے ہیں اس کو نقصان، یعنی اسلام کے معاملے کو نقصان اس طرح پہنچاتے ہیں۔ یہ چھٹی قسم بیان کی ہے۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے انتہائی قسم ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قبائل کی اور برادریوں کی، یہ عشیرہ کی جمع ہے عشائر، یعنی خاندان، برادری، یعنی اس بات پہ ان کو ابھارتی ہے کہ ان کی تائید، ان کو تقویت دینا، ان کی مدد کرنا، وہ اس میں پوری اپنی قوت کو صرف کرتے ہیں، اگرچہ یہ جو کامیابی ہے، تقویت ہے، مسلمانوں کی دشمنی میں ہی کیوں نہ کریں۔ مناوات یعنی دشمنی، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت اسلام کو کمزور کرتے ہیں، اسلام کے امر کو، معاملے کو،
اور پھر اس معاملے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ 6 قسمیں حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہیں۔ یعنی ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، غالباً غزوہ بدر ہے کہ اس میں اسلام کچھ کفار نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب وقت آیا غزوہ بدر میں تو پھر اپنے قبیلے کے ساتھ اور اپنے خاندان اور برادری کے ساتھ جا کر مل گئے، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے حارث بن زمع کا نام آتا ہے، ابو العاص کا نام آتا ہے، علی بن امیہ کا نام آتا ہے، یہ مسلمان ہوئے تھے لوگ، لیکن پھر غزوہ بدر میں یہ اپنی برادری کی طرف چلے گئے، قبیلے کی طرف، تو پھر ان کا قتل ہوا وہاں پر، یہ واصل جہنم ہوئے۔ تو یہ 6 قسمیں یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں بعد میں اس کو بیان کروں گا، اس لیے کہ اب ہم جس نقطے پہ آئے ہیں اسی میں ہی وہ حدیثیں بھی بیان ہوتی ہیں۔ الکلام حول قسمی النفاقی، کہ اب یہ کلام جو ہے یہ نفاق کی 2 قسموں کے حوالے سے ہے۔ وہذا القسم من النفاق، اور یہ قسم نفاق سے ہوا نفاق الاعمال والاخلاق، یہ اعمال اور اخلاق کے نفاق میں سے ہے۔ ولا يمكن الاطلاع على النفاق الاول بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ممکن اطلاع، خبر دینا، مطلع کرنا اوپر نفاق اول کے، یعنی نفاق اول سے مراد اعتقادی نفاق، بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر مطلع ہونا یا اطلاع کرنا اب وہ ممکن نہیں رہا، لأنه من الامور المغیبتی، کیونکہ اب وہ امور غیبیہ سے ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 یا اس سے بھی شاید زیادہ منافقین کا نام لے کر اشارہ کر کے کہا تھا کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ، تم منافق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آگاہ فرمایا تھا۔ تو یہ جو نفاق اعتقادی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اب اس کا دروازہ تو بند ہو گیا، یعنی ہم کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعتقاداً منافق ہے۔ ولا يمكن الاطلاع على مکنونات القلوب، اور اب مطلع ہونا دلوں کے بھید پر، پوشیدگی پر، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ تو لہٰذا نفاق اعتقادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خبردار کرتا تھا کہ یہ شخص اعتقادی طور پر منافق ہے، تو اب یہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ والنفاق الثانی کثیر الوقوع، جو نفاق ثانی ہے جسے نفاق عملی کہتے ہیں، یہ بہت سے اس کی صورتیں موجود ہیں ہمارے زمانے میں، اس کا وجود موجود ہے، لا سیما خصوصاً فی عصرنا، ہمارے زمانے میں۔ وَإِلَيْهِ جَاءَتِ الْإِشَارَةُ فِي الْحَدِيثِ الشریف، اور حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اربع من کننا فیہ کانا منافقا خالصا، کہ جس میں یہ 4 خصلتیں موجود ہوں تو وہ تو پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، اور جس میں ایک خصلت پائی جاتی ہے تو پھر اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اس پر اعتبار کیا جائے تو پھر خیانت کرے، اعتبار کو ختم کر دے، اس کے خلاف چلے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَاذِبًا، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑے تو پھر گالی گلوچ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ جو نفاق اعتقادی ہے، تھوڑا سا اس پر دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین، کہ منافق کی مثال بکری کی طرح ہے جو چرتی ہے دونوں غنمین میں، دونوں گلوں میں، یعنی ان کے درمیان عائرہ پھرتی رہتی ہے، حیران پریشان یا چرتی رہتی ہے۔ تعیر الی ھذ مرۃ و الی ھذ مرۃ، کبھی ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے۔ یہ منافق کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور اس طرح بہت سی احادیث ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں نفاق کی علامتوں کو بیان کیا، اور وہ در حقیقت وہ نفاق عملی وہ بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حدیث کہہ لیجیے، لیکن اگرچہ اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ہم المنافق بطنہ، کہ منافق کا جو مقصد ہے وہ اس کا پیٹ ہے، بس منافق اس سے آگے نہیں دیکھتا۔ وہم المؤمن فرسہ، اور مومن کا جو مقصد ہے وہ اس کا گھوڑا ہے، یعنی گھوڑے سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی مسلمان اس دور میں جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، نکلتے تھے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو بھی، یعنی ایک شخص کے پاس سواری ہے، گھر ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بادشاہ ہے، یعنی وہ امیر کبیر آدمی ہے، بادشاہ ہے وہ، جس کے پاس یہ سہولتیں موجود ہیں۔ تو گھوڑا اس وقت بڑی اس کی قیمت ہوتی تھی، جیسے آج کی کسی مہنگی ترین گاڑی کی قیمت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا الغرض من ذکر احوال المنافقین فی القرآن العظیم، قرآن پاک میں منافقین کے احوال کا ذکر، اس کی غرض کیا ہے؟ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے احوال کو بیان کیا ہے؟ وقد کشف اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم عن معایب المنافقین و اعمالہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیا اور بالکل واضح طور پر بیان کر دیا منافقین کے عیوب اور ان کے اعمال، یعنی معایب، معاب اور معابت ان کی جمع ہے، یہ معایب، عیوب اور ان کے اعمال۔ وذکر من احوال الفریقین اشیاء کثیرۃ، اور ذکر کر دیا دونوں قسموں کے احوال، یعنی دونوں قسموں کے احوال کے متعلق بہت سی چیزیں، اشیاء کثیرۃ، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ لتحترز الامت باسرها منها، تاکہ امت ان حرکتوں سے، ان اشیاء کثیرہ سے بچے، بتمامها، باسرها کا یعنی اگر عربی میں ہم ترجمہ کریں تو وہ باتمامها، بتمامها بنتا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا اس سے بچے، پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے بچے۔ جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جو احوال کو بیان کر دیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ امت اپنے آپ کو ان برائیوں سے اور ان خصائص سے، خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، اب جس طرح ہم نے پہلے پڑھا، حضرت شاہ ولی اللہ مشرکین کی بات کرتے ہیں تو پھر نموذج المشرکین کو بیان کرتے ہیں، یہود کی بات کرتے ہیں، پھر نموذج الیہود کی بات بھی کرتے ہیں، پھر نموذج النصارہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب منافقین کے نمونے کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے دور میں کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح نفاق ہمارے ہاں نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن شِئْتَ، اگر تو چاہے، أَن تَرَى نَمُوذَجًا لِلْمُنَافِقِينَ، کہ تو دیکھے منافقین کے نمونے کو اپنے دور میں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، تو فَانْطَلِقْ إِلَىٰ مَجَالِسِ الْأُمَرَاءِ، پھر یہ جو حکمران ہیں نا، حکام، ان کی مجلسوں میں جا، دیکھ ذرا، وَانْظُرْ إِلَىٰ مُصَاحِبِيهِمْ وَنُدَمَائِهِمْ، اور دیکھ ان کے ہم نشینوں کو اور ان کے ندما کو، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں اور جو ساتھی ہیں، ان کے رفیق ہیں، ہم مجلس ہیں، ذرا ان کو جا کر تو دیکھ۔ یوسرون رضا الامراء علی رضا اللہ تعالی، کہ ترجیح دیتے ہیں حکمرانوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر، الامان والحفیظ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہتے ہیں نا منافقین کو، تو ذرا جا کر حکام کی مجالس کو دیکھ، ان کے حکمرانوں کے، حکام کے، ان کے جو ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، جا کر ان کو دیکھو۔ وہ ساتھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ان حکام کی رضا کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ولا فرق عند المنصف، اور نہیں فرق انصاف کرنے والے کے نزدیک، بین المنافقین، منافقین کے درمیان، الذین سمعوا کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مباشرتاً،
کہ وہ منافق جنہوں نے رسول اللہ کے کلام کو سنا بلا واسطہ، لائیو سنا، مباشرہ لائیو سنا، ثم نافقوا، پھر نفاق اختیار کر لیا، اور پھر وبین ہؤلاء المنافقین، یہ جو لوگ منافق ہیں منصف کے نزدیک ان کے اور ان منافقین کے درمیان کوئی فرق نہیں جو رسول اللہ کے دور میں تھے اور جو آج یہ ہیں، الذین ولدوا فی ھذا الزمان، زمانی کہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے، ثم علموا احکام شریعہ، شریعت کے احکام کو جانتے ہیں، بطریق القطع والیقین، قطعیت کے ساتھ اور یقین کے طریقے پر وہ جانتے ہیں، لیکن ثم اقدموا علی خلافہا، اور پھر اقدام کرتے ہیں یا جرت کرتے ہیں پھر اس کے، یعنی ہاں سے مراد شریعت کے خلاف پھر چلتے ہیں، وانحرفوا عنہا، اور پھر اس سے یعنی شریعت سے انحراف بھی کر لیتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کیا جو حکمرانوں کے یا حکام کے یا افسران بالا کے جو ہم نشی ہیں، ندما ہیں، ندیم ہیں، ندیم کا مطلب یہ صاحب کو کہتے ہیں جو ساتھی مصاحب ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھی ہیں ان کو واضح بات ہے کہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں حکام کے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہوتی ہے ساری، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، کہاں کہاں سے پڑھ کر یہ لوگ آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیے پاکستان کے حالات آج یا ماضی میں آپ دیکھیے ایسے ہی ہوتے ہیں، مشیر ترجمان کے انسان یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واضح طور پر ایک بات غلط ہوتی ہے، آپ کا جسے ہم کہتے ہیں کہ حکمران، آپ کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا کوئی منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، واضح طور پر ایک شخص سے آپ پوچھئے کہ وہ کہے گا ہاں یہ بات غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ترجمان بیٹھے ہوں گے، وزراء بیٹھے ہوں گے، اس کو ایسے ایکسپلین کریں گے، اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہوتی ہیں، تو کیا ہو گیا کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا کسی بڑے نے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ ان کو شاید اس بارے میں غلطی لگی ہے، کوئی مغالطہ ہوا ہے تو وہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، یا ممکن ہے کہ زبان سے بات نکل گئی تقریر کے دوران، خطاب کے دوران، لیکن نہیں، فوراً لوگ سامنے آ جاتے ہیں، میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں جو فوراً پھر جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ حق اگر انسان نہ بھی پڑھا لکھا ہو لیکن کم از کم اس کے اندر تو روشنی اللہ نے رکھی ہے نا، جھوٹ اور سچ کا فرق تو انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ انہوں نے جانا احکام شریعہ کو بطریق القطع والیقین، قطعیت کے طریقے پر اور یقین کے ساتھ، پھر انہوں نے جرت کی شریعت کے خلاف اور پھر اس سے انحراف کیا۔ وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمَعْقُولِيِّينَ، اور اسی طرح گروہ ہے معقولیین سے، الَّذِينَ تَمَكَّنَتْ فِي خَوَاطِرِهِمْ شُكُوكٌ، کہ یہ جو گروہ ہے معقولیین کا، یہ کہ ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات بہت راسخ ہوئے، ونست الدار الآخرۃ، اور پھر آخرت کے گھر کو یہ لوگ بھول گئے، فہم ایضاً نموذج المنافقین، یہ بھی منافقین کی ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے یہ بھی، یعنی دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، راسخ ہو گئے، اور عقلی بنیادوں پر کبھی خدا کی ذات پر بحث ہو رہی ہے، کبھی رسالت و نبوت پر ہو رہی ہے، کبھی آخرت پر ہو رہی ہے، اور مختلف موضوعات پر الجھتے ہیں، الجھاتے ہیں دوسروں کو، اور سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ان ابحاث کا، بحثوں کا مقصد کیا ہے۔ بات سمپل ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے، جو قرآن بتاتا ہے، وہ اتنی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کرو، بندوں کا حق ہے اس کو ادا کرو، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارو، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اتنی تعلیم ہے۔ اس تعلیم سے کس کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر وہ بحث کریں گے جس کا کوئی عمل سے تعلق ہی نہیں ہوگا، نہ دیانت سے تعلق، نہ امانت، نہ صداقت، کوئی چیز، کسی چیز سے تعلق نہیں، بس ایسے خام خواہ کی لفظی بحثیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کر دیا۔ اب آخر میں یہاں پر گفتگو ختم ہوتی ہے، فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلٍّ، بہرحال فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ پس جب
تو پڑھتا ہے قرآن کو تو فلا تحسب کہ جب تو قرآن کو پڑھے تو پھر پس نہ تو گمان کر ان المخاصمتا کہ بے شک مخاصمت کانت مع قوم انقرضوا کہ مخاصمت صرف اسی قوم کے ساتھ تھی جو ہلاک ہو گئی، جو مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ یہ ہرگز گمان نہ کر، جب تو قرآن کو پڑھتا ہے نا تو یہ نہ خیال کر کہ یہ جو مخاصمت، یہ جو جدل ہے نا جو ابھی ہم نے پڑھا اتنا، یعنی مشرکین کے بارے میں، یہود نصارہ، اور اب پھر ہم نے پڑھا ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کہ یہ نہ خیال کرو کہ بس انہی کے ساتھ معاملہ تھا جو یہ گزر گئے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ما من بلاء کان فیما سبق من الزمان، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کان فیما سبق من الزمان الا وهو موجود اليوم بطریق الانموذج، کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ گزشتہ زمانوں میں یہ تھی، مگر کہتے ہیں الا وهو موجود اليوم، آج بھی یہ موجود ہے، بطریق الانموذج، نمونہ کے طور پر، نمونہ کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بس جو گزر گیا بس گزر گیا۔ کما ورد فی الحدیث الشریف، کہ جس طرح حدیث شریف میں وارد ہوا، کیا وارد ہوا؟ حدیث پاک پوری یہ کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ، متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ البتہ یقیناً کہ تم ضرور پیروی کرو گے یا اپناؤ گے اپنوں سے پہلوں کے طور طریقوں کو، شبرن بشبرن، ٹھیک ٹھیک، پورا پورا، وزراعن بزراعن، برابر برابر، حتی لو دخلوا جحر دبا، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ یعنی چھپکلی نما کا یہ ایک جانور ہے، اور یہ غالباً جنگلوں میں، صحراؤں میں یہ ہوتا ہے، اور کافی یعنی جسم میں کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن شکل میں آپ کہہ لیجئے چھپکلی کی طرح ہوتا ہے۔ لو داخلوا جحر دبا، کہ اگر وہ دب کے سوراخ میں، جحر میں اگر وہ داخل ہوں گے تو تبعتموہم، تو تم بھی ان میں داخل ہوگے، یعنی ان کی پیروی کرو گے تم۔ اب واضح بات ہے کہ جو گوہ کے سوراخ میں جائے گا، سوراخ کہہ لیجئے یا اس کو ہم بھٹ کہتے ہیں، یعنی ایک غار کی شکل میں آپ کہہ لیجئے، یہ وہ اس طرح کا اپنے لیے جگہ بناتا ہے، بھٹ بناتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اگر کوئی قوم اس کے سوراخ میں جاتی تو نقصان ہی اٹھائے گی نا۔ تو یہی صورتحال آج نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو الہاد ہے وہ مختلف قسم کا ہے نا، یعنی ایک الہاد کی وہ بھی قسم تھی کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو ماننا، پھر یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دینا، انسان کو سب کچھ قرار دے دینا۔ یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے کہ نہ خدا ہے اور نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آیا۔ یہ سائنسی جو تصورات اور نظریات ہیں وہ اسی پر ہی اب بیس کرتے ہیں، الہادیت پر، اور اسی تصور پر۔ پہلے کسی وقت میں چلے انسان کو تو مانا جاتا تھا نا کہ انسان کی پسند ناپسند، انسان کا اپنا فیصلہ، اب تو اس سے بھی گئے معاملہ۔ اب نہ وجود خدا کا ہے نہ انسان کا وجود ہے، اب سائنسی وجود ہے سب کچھ۔ یہ جسے کیا کہتے ہیں، آرٹیفیشل جو ایک انٹیلیجنس کا نام آ گیا۔ تو یہاں پر قرآن یہ بیان کر رہے ہیں، اب ہماری یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ ہم اچھے بھی بنتے ہیں نا تو دوسری قوموں کو دیکھ کر بنتے ہیں۔ ہمارے لیے اب اچھائی اور برائی کا معیار اسلام اور دین نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں اچھے بنتے کہ جی ہاں میں اچھا بن کر دکھاؤں کہ مجھے اسلام یہ کہتا ہے، نہیں۔ ہمیں اس بات میں شرمندگی ہوتی ہے کہ یورپ میں یعنی وہ اس طرح کرتے تو ہم اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ اصل ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے یا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے وہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ یہ کہیے کہ اسلام میں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ادھر چونکہ جھوٹ نہیں بولا جاتا تو لہٰذا ہم ان کی پیروی میں ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمارا عقیدہ، اعتقاد وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے،
وہ اسلام ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم ان اقوام کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، بے شک وہ ہمیں جہنم میں ڈالیں، کسی کنویں میں پھینکیں، چاہے جہاں ہمیں لے جائیں۔ آج ہماری یہی صورت ہے، تو ہم نے ان کی پیروی خاموشی کے ساتھ کرنی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس بات کو پہلے بیان کر دیا تھا۔ فمقصود القرآن الکریم، اور قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بیان کلیات تلک المفاسد، ان مفاسد کی کلیات کا بیان، کلی طور پر، اصولی طور پر ان چیزوں کو بیان کرنا، لا خصوص الحوادث، نہ کہ مخصوص واقعات کو۔ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، قرآن اصول کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ ان اصول کو مد نظر رکھیے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیے اور نفاق سے آپ بچیے۔ ھذا ما تیسر لی فی ھذا الکتاب من بیان عقائد الفرق الضالہ، یہ میرے لیے اس کتاب میں آسان ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں من بیان عقائد الفرق الضالہ، گمراہ فرقوں کے عقائد کی وضاحت اس کتاب میں میرے لیے آسان ہوئی۔ والردود علیہا، اور ان پر رد، ان عقائد کا رد، یہ میرے لیے اس کتاب میں یہ آسان ہوا۔ واظن، اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ ان ھذا القدر کافٍ فی فہم معانی الآیات الجدل، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مقدار ہے جو میں نے یہاں پر یعنی ان چار طبقات کو، ان چار گروہوں کو، فرقوں کو میں نے بیان کر دیا، یہ کافی ہوگا آیات جدل کے معانی کے فہم میں۔ یعنی قرآن مجید میں جو مخاصمہ کی آیات ہیں، جدل کی آیات ہیں، ان آیات کو سمجھنے میں یہ بحث کافی ہوگی جتنی میں نے یہاں تک کر دی ہے۔ یہاں پہ بحمد اللہ تعالی ہم نے فصل اول کو، باب اول کے فصل اول کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب جو فصل دوم ہوگی وہ ہوگی علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اب بآلاء اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، اور یہ کائنات، آسمان اور زمین، یہ ساری تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی، ہم تو شاید نعمت سمجھتے ہیں کہ پھل ہو جائے، سبزی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کھانے کے لیے جو چیز پیدا کی ہم سمجھتے ہیں یہی نعمت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو فضا پیدا کی، خلا پیدا کی، موسم بنائے، کائنات کو بنایا، اس زمین کو بنایا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ وہ جو ایک درس میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہر انسان، بے شک وہ غریب سے غریب تر بھی ہے نا، وہ بھی انمول ہے، اربوں خربوں روپے آپ کہہ لیجئے، اس کا ایک انسان ہے، یعنی اس انسان کی قیمت ہی نہیں، یعنی غریب سے غریب تر بھی امیر ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، دل ہے، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم شاید جب نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی کھانے پینے سے متعلق جو ہوگا وہ شاید نعمت ہے، نعمت تو سب نعمتیں ہیں۔ تو علم التذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ آپ لفظ جانتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ وہاں پر استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم فصل دوم کا آغاز آئندہ سیشن میں کریں گے۔